کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاتون دیدار میں نہیں جا سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا، اتنا مرتبہ کیوں دے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، جس کو چاہے۔ آپ کی اور بھی اولاد تھی نا، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے رب کا دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ولی اللہ اس کو بولتے ہیں، ولی کا مطلب ہے دوست، اللہ اللہ کا دوست۔ اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو، اس سے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا۔ ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کری ہے، پھر اس کی دوستی کیا ہے؟ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہوتا ہے، رب سے بات چیت ہوتی ہے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں نا۔ اگر رب سے بات چیت بھی نہیں ہے، دیدار بھی نہیں ہے، تو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ مومن ہے، نیکوکار ہے، آپ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو حضرت علی کا دیدار کروا سکتے ہیں یا امام؟ یہ تو آسان کام ہے، ہمارے پاس ہے 5-10 لوگ۔ اس کے لیے یہ ہے آپ کسی فرقے یا مذہب سے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ دوزخ میں جائیں یا بہشت میں جائیں، مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے جو تم کو پہنچا دیا، آپ اگر پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کرو گے تو ہمیں پرواہ کو نہیں ہے۔ ہاں حقیقت ہے، اتنا ضرور ہوگا کہ اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ۔ اب 72 فرقے ہیں نا، تو حضور پاک کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا؟ نہ سنی نہ شیعہ تھے حضور پاک کے زمانے میں، نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ وہابی تھا۔ کون تھا حضور پاک کے زمانے میں؟ صرف امتی تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ جن میں نور تھا وہ امتی دینا، جب وہ نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ وہابی بن گیا نا۔ یہی وجہ ہے نا۔ اب اگر تمہارے اندر دوبارہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یار۔ تو جب سارے امتی سارے ہو گئے، امتی سنی شیعہ وہابی سارے امتی ہو گئے، تو جھگڑا کس چیز کا؟ امتی نور سے ہوتا ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں صرف 3 فرقے تھے، یہ شاید آپ لوگوں کو برا لگے۔ ایک امتی جس میں نور دل سے بھی زبان سے بھی ایک، وہ امتی تھے، ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی تو میں ان کی شفاعت کروں گا، ان کے لیے کہا ہے۔ تو دوسرے کون تھے؟ جن کے دل کالے تھے، دل نہیں مانتے تھے، زبانیں نمازیں پڑھتی تھیں، زبانوں میں بڑے مومن تھے، دلوں سے کالے تھے، وہ منافق کہلاتے تھے نا۔ تو تیسرے کون تھے؟ جو مسجدیں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ خوارج کہلاتے تھے نا۔ اب یا منافق ہے یا خوارج ہے یا امتی ہے، اب خود ہی حساب لگاؤ تم کیا۔ امتی بننے کے لیے تمہیں اپنے اندر نور پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ نور جب تک اللہ کا ٹکراؤ نہیں ہوگا نا، وہ نور تمہارے سینوں میں نہیں جائے گا۔ ہاں ہم مانتے ہیں کوئی بھی ولی، حضرت امام حسین، پینتن پاک، حضرت علی، حضور پاک کسی کو بھی سینے سے لگا لیں تو وہ نور ہو گیا، لیکن وہ تو کسی کے لیے ہے نا، سب کے لیے نہیں ہے۔ سب باقی کیا کریں؟ باقی ہم اپنی محنت کریں گے، اپنے اندر اللہ کو بسائیں نا۔ تو یہی ہے، اللہ جب رگڑا لگتا ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے، تو اسے وہ امتی ہوتا ہے نا۔